سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت پہ بصرہ شہر جاتے ہیں اور ایک صحابی سے وہ حدیث حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور ادب کیا ہے، خلوص کیسا ہے کہ ان کا گھر کا دروازے پہ ناک نہیں کیا، اس کو دستک نہیں دی کہ کہیں میرے استاد میرے شیخ وہ جس سے میں حدیث حاصل کرنے آیا ہوں ڈسٹرب نہ ہو جائے. وہ صحابی خود باہر آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر بیٹھا ہوا دیکھ کے حیران اور ششدر رہ گئے. کہنے لگے عبداللہ مجھے حکم دیا ہوتا. کیوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر اور قرآن کی تعویل سکھا دے. یہ وہ صحابی تھے، چھوٹے تھے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار کے اندر، اپنی عدالت کے اندر، اپنی حکمرانی میں ہر محفل میں ان کو ساتھ رکھتے تھے، ہر مشورے میں ان کو ساتھ رکھتے تھے. اور بڑے بڑے صحابہ اعتراض بھی کرتے تھے، اور پھر ایک دن اعتراض بھی دور کر دیا کہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورت اتری تو اس کا شان نزول بتا دیں کیا ہے. سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے علم والے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسے صحابہ، لیکن وہ صحیح تفسیر نہیں بتا سکے. فرمایا کہ عبداللہ بتاؤ ان کو اس کی تفسیر، اس کا شان نزول کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام تمام کر دیا، تو جب کوئی نبی اس دنیا میں آتا ہے، جب اس کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا دیتا ہے. اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ بتانے آئی ہے، جس کو سن کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے. فرمایا کہ اس کا شان نزول. صحابہ حیران رہ گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے ان کو اپنے ساتھ رکھتا، اور ہر معاملے کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اختلاف ہو جاتا تو اس کو رفع کرنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے، اس پہ فیصلہ کرتے تھے. یہ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے گھر کے باہر بیٹھے، 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے سفر کیا. پوچھا کس غرض سے آئے ہیں؟ فرمایا کہ صرف فلاں حدیث آپ کے پاس ہے وہ سننے کے لیے حاضر ہوں. وہ بڑے حیران رہ گئے. کہا عبداللہ اور تو کوئی کام نہیں؟ فرمایا مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، میں صرف وہ حدیث لینے آیا ہوں آپ سے. آئے وہ حدیث سنی، 1 مہینے کا سفر کر کے واپس آ گئے کہ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح جدوجہد کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی، اس میں ایک آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فرمایا کہ یہ نبوت صرف تمہارے لیے، عرب کے لیے نہیں ہے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ نبوت، یہ رسالت، یہ علم دین کا، یہ طریقہ زندگی گزارنے کا، یہ کائنات کا سارا اسکیجول، یہ کائنات کا سارا مینول قرآن مجید کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں، یہ آپ کے بعد آنے والے بھی جو لوگ ہیں نا، ان کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. 3 دفعہ سوال کیا گیا، خاموش، کوئی جواب نہیں دیا. آخر میں کیا کیا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ایمان ثریا پہ ہو، آسمان پہ ہو، تو وہ وہاں سے بھی اتار لائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف عرب میں اسلام نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا میں پھیلے گا. اور ہماری حالت دیکھیں، یہاں پہ سرکس لگا لیں، پورا گاؤں اکٹھا ہوگا، لیکن خطبہ سننے کے لیے ہم اس وقت آتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی. یہ ہمارا حال ہے بطور مسلمان، جس کے لیے سرمایہ صرف علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا. اور یہ خطبہ جمعہ اس لیے رکھا کہ ہر شخص باقاعدہ طور پہ مدرسے میں جا کے علم نہیں حاصل کر سکتا، تو وہ کم از کم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ خطبہ سننے کے لیے آئے اور اس کو مسائل کا علم ہو، اس کو مسائل کا علم ہو. تو اس لیے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ شخص جو جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسجد میں آتا ہے، 2 بندوں کے درمیان آ کے نہیں گھستا بلکہ وہ ترتیب کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے، اور امام کے خطبہ جب شروع کر دیتا ہے تو خاموش ہو کے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جمعے سے لے کے جمعے کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیتا ہے.